دنیا میں تاریخی اعتبار سے دو بڑے واقعات گزرے۔ ایک کہلاتا ہے واقعہ غدیر، دوسرا کہلاتا ہے واقعہ ثقیفہ۔ اس دنیا میں ہر کلمہ گو یا غدیری ہے یا ثقیفہ ہی۔ اسلام کے دو بڑے فرقے جو ہیں، ان کے علماء سے میں نے پوچھا، برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا، کیا غدیر کا واقعہ ہوا؟ سب نے کہا جی ہاں ہوا۔ شیعہ علماء سے پوچھا کیا ثقیفے کا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا۔ غدیر سے ان کو انکار نہیں، ثقیفہ سے ان کو انکار نہیں۔ دونوں کہتے ہیں کہ دونوں واقع ہوئے۔ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جو غدیر کو ماننے لگے وہ اسلام کو اور جنت کو جانا چاہتے ہیں وایا غدیر، اور جنہوں نے ثقیفے کو مانا وہ پہنچنا چاہتے ہیں وایا ثقیفہ۔ دونوں واقعات کے دونوں فرقے مانتے ہیں کہ یہ واقعہ غدیر بھی ہوا، ثقیفہ بھی ہوا۔ پیروی الگ الگ واقعات کی کرتے ہیں، مانتے دونوں ہیں۔ میں نے برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کہ غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ ان سب نے بالاتفاق فرمایا کہ رسول اکرم حج آخر سے واپس آ رہے تھے۔ پیغمبر کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جب مقام غدیر خم پہ پہنچے تو جبریل آیت لے کر اتر آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، جو حکم تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دو۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، کہ اگر تو نے اس واقعے کی تبلیغ نہ کی، نہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ پیغمبر اکرم غدیر کے میدان میں اتر پڑے۔ غدیر کا میدان تھا، جناب اہدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا۔
حوضی کوثر کا بازو پکڑ کر اہل ولا کو جام ولا پلا رہا تھا۔ کوئی اس جام کو مست ہو کر پی گیا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پی گیا، کوئی دست بیعت بڑھا کے پی گیا، کوئی بخشن کی مبارکبادیں دے کے پی گیا، اور کوئی سب کچھ سن کے بالکل پی گیا۔ پینے پلانے کے پرانے عادی تھے، جتنے متوالے تھے وہ غدیر میں اکٹھے ہو گئے، سیدھی متوالے بھی الٹی متوالے بھی۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ دوپہر کا وقت تھا، آفتاب عالم تاب خیمہ نیلی کا کلش بنا ہوا تھا، سینے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، ماتھے پر عرق جبین در سمین کی طرح چمک رہا تھا، وہی کے چھڑکاؤں نے زمین ٹھنڈی کی، تکمیل دین کے فرش پر اتمام نعمت کی مسند لگائی گئی، عرش خدا نے سمٹ کر کجاووں کی منبر کی شکل اختیار کی، حاجیوں نے پیروں میں کپڑے لپیٹ رکھے تھے تاکہ پیروں میں گرمی سے چھالے نہ پڑ جائیں، مگر اعلان ولایت سے کسی کے پیر میں چھالے پڑ رہے تھے، کسی کے دل میں چھالے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی حاکمیت کا سکہ جما کر ارشاد فرمایا، الا من کنت مولا، ایھا الناس، میں کس کا مولا ہوں؟ دہن رسالت سے اس آواز کا نکلنا تھا کہ ذرہ ذرہ ناطقے کی زبان بن کے بولنے لگا۔ عرش و فرش نے کہا ہمارا مولا، زمین و آسمان نے کہا ہمارا مولا، انسانوں اور جنات نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، بقول علماء غار والوں نے کہا ہمارا مولا۔ جب ہر ایک سے مولائیت کا اقرار کروا لیا، اب فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، غدیری صاحب جیسے فاضل سننے والے بھی ہیں، جب پیغمبر نے پوچھ لیا اور سب نے کہہ دیا آپ ہمارے مولا، تو پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا میں تم سب کا مولا، علی بھی تم سب کا مولا، مگر پیغمبر نے پھر یہ کیوں کہا جس کا میں مولا؟ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے سب کے زبانی اقرار کو تسلیم نہیں کیا،
نگاہ نبوت دل کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھ رہی تھی کہ ہر ایک نے دل سے مجھے مولا نہیں مانا، اسی لیے کہا کہ جس نے دل سے مانا ہے مجھے مولا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ توجہ ہے نا صاحبانے کی؟ لو میرے محترم سامعین، جتنے اہل سنت علماء سے پوچھا انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا غدیر کا، اور اسی طرح ہوا جیسا میں نے سنا دیا۔ شیعہ علماء سے پوچھا سقیفے کا واقعہ ہوا؟ ان کا ہاں ہوا۔ میں نے کہا وہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو دو طبقے وجود میں آ گئے۔ توجہ کیجیے گا، ایک نے کہا کہ حضور کے وارث اصحاب ہیں، دوسروں نے کہا کہ نہیں آل محمد ہیں۔ یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب ہر صاحب عقل سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ان دونوں میں سے نبی کے وارث ہیں کون؟ تو ہر پڑھا لکھا گبیڑ کرنے لگ گیا۔ گبیڑ جانتے ہو نا، کہ زندگی بھر اگر وارث کا پتہ نہ چلے تو انتقال کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر آج تک یہی طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد لاش وارثوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ اسی پوائنٹ پر ہر مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر نبی کی لاش اصحاب کے حوالے ہوئی تو وہ وارث ہیں، اور اگر آل کے حوالے ہوئی تو وہ وارث ہیں۔ مل کے صلوات تو پڑھ لیں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ چنانچہ جب ہر طرف شہرت ہو گئی کہ حضور وفات پا گئے، انتقال کر گئے، تو صحابہ میں سے ایک دلیر صحابی تلوار لے کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے، توجہ کیجیے، تو ان سے پوچھا گیا فوت نہیں ہوئے؟ ان کا نہیں، ابھی ایک بزرگ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں۔ وہ دیکھ کر پھر جیسا کہیں ویسا مان لو۔ وہ پرانے بزرگ تھے، واپس آئے۔ توجہ چاہتے، انہوں نے دیکھا، پھر ارشاد فرمایا کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ توجہ ہے نا صاحبانی کے؟ چنانچہ
اب جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حضور کے بعد حضور کا جانشین کون بنے. تو انصار کے دو بڑے قبیلے تھے. اللہ اکبر. ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج. اوس والے کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی حضور کا جانشین بنے. خزرج والے کہتے تھے نہیں، ہم میں سے کوئی بنے. تو یہ دو فرقوں کی جنگ نہیں تھی، دو قبیلوں کی جنگ. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ. یہ میں نے تاریخی اعتبار سے تجزیے کی کوشش کی ہے. چنانچہ خزرج کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سعد بن عبادہ. ایک بزرگ تھے. توجہ کیجیے گا. اور یہ میٹنگ کہاں ہو رہی تھی؟ مدینے سے باہر ایک چھپر تھا. چھپر، چھت کو کہتے ہیں عربی میں سقف، چھپر کو کہتے ہیں سقیفہ. عرب کی گرم دھوپ میں چلنے والے مسافر اس چھپر کے نیچے دوپہر کو ریسٹ کرتے تھے، آرام کرتے تھے. اور تاریخ طبری نے لکھا کہ جس چھپر کے نیچے لوگ دوپہر کو ریسٹ کرتے تھے، آدھی رات کو چور اور ڈاکو اس میں مال تقسیم کرتے تھے. مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا. مہاجرین نے کہا ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، لہذا ہم میں سے نائب ہونا چاہیے. انصار نے کہا مشکل میں ہم مددگار بنے، لہذا ہم میں سے ہونا چاہیے. چنانچہ ایک صاحب نے جلدی سے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بھائی یہ بزرگ ہی ٹھیک ہے. یہ بیان ہوتا ہے سقیفے کا واقعہ. ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی. تو یہ دو واقعات ہیں. تاریخ نے دونوں کا ذکر کیا. اب آئیے تھوڑا سا دونوں پر نگاہ ڈال لیتے ہیں. غدیر ہے نبی کی زندگی کا واقعہ. سقیفہ ہے نبی کے بعد کا واقعہ. غدیر میں نبی بھی موجود ہے، وحی بھی آ رہی ہے. سقیفہ میں نہ نبی ہے، نہ وحی ہے، نہ قرآن ہے. غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، سقیفے میں چند 100 بھی پورے نہیں. کچھ وہ لوگ تھے جو تجارت کی غرض سے مدینے میں پھر رہے تھے، ان کو بھی پکڑ کر وہاں بٹھا لیا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ثقیفہ میں نہ نبی ہیں نہ علی ہیں نہ سلمان ہے نہ بوذر ہے نہ قمبر ہے نہ حذیفہ یمانی ہے اور غدیر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقے کا سردار تو غدیر میں موجود ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ غدیر سے منہ موڑنے والا کس فرقے میں شامل ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر علی ہے، ثقیفہ میں علی کے ہاتھوں پر نبی ہے یعنی جنازہ. سبحان اللہ. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اور جنازہ بھی کیسا کہ تاریخ نے بتایا یا 9 افراد تھے یا 9 یا 14. آج معمولی سیاستدان بھی مر جائے تو لاکھوں افراد جنازے میں شریک ہوتے ہیں. ابوالکلام آزاد کا جنازہ اٹھا، کتنے افراد تھے. مولانا مودودی کے جنازے میں کتنے افراد تھے. ضیاء الحق کے جنازے میں لاکھوں افراد آ گئے. قائد اعظم بانی پاکستان کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. قائد اعظم کے جنازے میں ایک فرد شریک نہیں ہوا، وہ مرزائی تھا، وزیر خارجہ ظفر اللہ خان. تو مولانا اعتصام الحق تھانوی سے لے کر سب نے فتویٰ دیا جس نے قائد اعظم کی جنازہ نہیں پڑھی یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. سب مولویوں نے فتویٰ دے دیا یہ کافر ہے. بھٹو نے تو بعد میں ڈکلیئر کیا انہیں کافر. پہلے تو مولانا اعتصام الحق تھانوی اور مودودی اور پتہ نہیں کس کس نے فتویٰ دیا. تو میں انہی مولویوں کی روح سے پوچھتا ہوں، خود تو دنیا سے تشریف لے گئے، کہ اگر بانی پاکستان کی نماز جنازہ میں نہ آنے والا کافر ہے تو بانی دین و ایمان کی نماز جنازہ چھوڑنے والا عزیزان محترم. اب یہ 2 واقعے ذہن میں رکھیے گا. غدیر اور ثقیفہ. توجہ کیجیے گا. سمیٹ دوں میں یہیں سمیٹ دیتا ہوں، یہیں سمیٹتا ہوں تاکہ جھونکا گزر جائے. یہیں سمیٹتا ہوں. اچھا، غدیر میں کسی ٹھنڈے مقام کو تو چنا نہیں رسول نے، حالانکہ لوگ بڑی ٹھنڈی جگہوں پر اعلان کرتے ہیں وزارتوں کا، اسمبلی ہال کو ایئر کنڈیشن کرتے.
اور وہاں تو گرمی ہی گرمی تھی. کیوں؟ رسول اکرم ماہر نفسیات بھی تو تھے نا. وہ سمجھتے تھے کہ آرام دہ جگہوں پر بیان کی ہوئی چیز آدمی بھول جاتا ہے. تکلیف دہ چیز جب تک تکلیف یاد رہتی ہے وہ چیز بھی یاد رہتی ہے. سخت گرمی کا مقام چن لیا. توجہ کیجیے. اچھا پھر نبی اگر چاہتے تخت طاؤس منگوا لیتے, چاہتے تو جنت سے تخت منگوا لیتے. یہ اونٹ کے پالانوں کا ممبر کیوں بنا دیا بھائی؟ توجہ. غدیری صاحب جب جلسہ کرواتے ہیں نا اپنا تو ہر پڑھنے والے کو جلدی ہوتی ہے. کہتے ہیں سائیں پہلے میں نے پڑھن دیو, میں فلانی جاتے ہیں پڑھنا. یہ بیچارے پہلے تو ٹالتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا ون یوں اکٹھے پڑھ. تو اس ڈر سے کہ کوئی بغیر پڑھے چلا نہ جائے تو ان کے جو کارندے ہیں نا فرشتے, انہوں نے ہر ذاکر کی کار کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ ڈرائیور والی وہ پیج کھول کے چھپا دی. اب جو بھاگنا چاہے سیٹ ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ چلا کہ انہیں غدیری کیوں کہتے ہیں. انہوں نے یہ مسئلہ غدیر سے لیا. رسول نے کہا جب بھی کسی سے پوچھا گیا اور پوچھا جائے گا وہ کہے گا جناب میں جلدی میں تھا چلا آیا, میں نے فرمان سنا ہی نہیں. تو رسول نے ان کی سواریوں کو سیٹیں اکٹھی کر کے اس پر کھڑے ہو گئے تاکہ نہ سیٹ ملے نہ یہ جائیں. اور آخر دم تک سب بیٹھے رہے. توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ تو یہ واقعہ آج تک یاد ہے لوگوں کو. اگرچہ کوشش تو یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے اس واقعے کی طرف جو اشارے ملتے ہیں وہ بھی ختم کیے تھے, مگر اللہ نے کہا میں بچاؤں گا, میں بچاؤں گا. غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد سرکار دو عالم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھائی. توجہ ہے یا نہیں؟ اب چونکہ یہ ملا کر پڑھی جانے والی نماز غدیر کا واقعہ یاد دلاتی تھی, مولویوں نے غائب ہی کر دی. توجہ ہے نا صاحبہ؟ لیجئے ان کے فرمان پر میں نے 2-4 لفظیں اور بیان کر دی, اب میں سمیٹ دیتا ہوں یہ بیان. غدیر سے چلی امامت, ثقیفہ سے چلی خلافت, غدیر سے چلی امامت, ثقیفہ سے چلی خلافت, امامت حسین تک پہنچی, خلافت یزید تک.
اعتبار سے دو بڑے واقعات گزرے. ایک کہلاتا ہے واقعہ غدیر، دوسرا کہلاتا ہے واقعہ ثقیفہ. اس دنیا میں ہر کلمہ گو یا غدیری ہے یا ثقیفہ ہی. اسلام کے دو بڑے فرقے جو ہیں ان کے علماء سے میں نے پوچھا، برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کیا غدیر کا واقعہ ہوا؟ سب نے کہا جی ہاں ہوا. شیعہ علماء سے پوچھا کیا ثقیفے کا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا. غدیر سے ان کو انکار نہیں، ثقیفہ سے ان کو انکار نہیں. دونوں کہتے ہیں کہ دونوں واقع ہوئے. مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. جو غدیر کو ماننے لگے وہ اسلام کو اور جنت کو جانا چاہتے ہیں وایا غدیر. اور جنہوں نے ثقیفے کو مانا وہ پہنچنا چاہتے ہیں وایا ثقیفہ. دونوں واقعات کے دونوں فرقے مانتے ہیں کہ یہ واقعہ غدیر بھی ہوا، ثقیفہ بھی ہوا. پیروی الگ الگ واقعات کی کرتے ہیں، مانتے دونوں ہیں. میں نے برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کہ غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ ان سب نے بالاتفاق فرمایا کہ رسول اکرم حج آخر سے واپس آ رہے تھے. پیغمبر کا پہلا اور آخری حج تھا. جب مقام غدیر خم پہ پہنچے تو جبریل آیت لے کر اتر آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ.